نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے جو گریک فلسفی کی اہمیت ہے اور اس اہمیت کے لحاظ سے جو پلیٹو کا کردار ہے وہ دونوں جو ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ گریک فلسفی یا ویسٹرن فلسفی کا جو آغاز ہے وہ گریک فلسفی سے ہوتا ہے اور سوکریٹس نے اس کی بنیاد رکھی، لیکن وہ اصول و ضوابط جو جدید پولیٹیکل سائنس کے موضوعات قرار پاتے ہیں، یعنی کہ ریاست اور حکومت یا فرد اور ریاست کا باہمی تعلق، یہ وہ سوال ہے کہ جن سوالات کو سمجھنے کے لیے اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے اگر ہمیں کوئی تحریری دستاویزات ملتی ہیں تو وہ ہمیں پلیٹو کے تحریروں کے اندر نظر آتی ہیں۔ اس لیے جو جدید پولیٹیکل سائنس کے پرنسپلز ہیں، جو موضوعات ہیں، اس کی بنیاد رکھنے والا مفکر جو ہے وہ ہمیں پلیٹو کو قرار دینا پڑتا ہے، اور پلیٹو جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کا جو ہے ان موضوعات کے اوپر جو ہے وہ اس طرح اس کی عکاسی کرتا ہے کہ آئندہ آنے والے مفکرین جو ہے وہ اس کی سوچ اور فکر کی بنیاد پر اپنے نظریات جو ہے وہ استوار کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پلیٹو کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک آئیڈیلسٹ تھنکر تھا، کیونکہ اس نے حالات و واقعات سے بالا تر ہو کر ایک ایسے سوچ اور فکر کی بنیاد رکھی، ایسے نظریات ریاست اور حکومت سے متعلق پیش کیے کہ جس کو عملی طور پر اس دور کے اندر نہ صرف عملی جامہ پہنانا ممکن نہیں تھا، بلکہ عہد حاضر کے اندر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اس اصول و ضوابط کے مطابق کہ جو پلیٹو نے بیان کیا ہے ریاست اور حکومت سے متعلق، کوئی ریاست یا حکومت جو ہے وہ تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پلیٹو کی جو اہمیت ہے ویسٹرن پولیٹیکل فلسفی کے لحاظ سے اور پولیٹیکل سائنس کے موضوعات کے لحاظ سے، اس سے اس لیے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان موضوعات کے اوپر جو آج پولیٹیکل سائنس کے موضوعات ہیں اس کے اوپر جو لاجیکلی ایک آئیڈیلسٹک طریقے سے اوپر جو ہے وہ ایک تحریری دستاویزات جو رقم کی وہ پلیٹو نے رقم۔ اس طرح پلیٹو کے اگر ہمیں سوچ اور فکر کا جائزہ لینا تو اس کے لیے ہمیں اس کی تصانیف جو ہے وہ ریپبلک کا کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر اسی طرح جو ہے اس کی اسٹیٹسمین ہے، اس کی ایک اہم کنٹریبیوشن تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ تمام تصورات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ اوپر جا کر ہم پلیٹو کی فلسفی کو جو ایک تحریری ڈاکومنٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جدید پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ تاہم پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر پلیٹو کے جو تصورات ہیں ان کا احاطہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو پلیٹو کی فلسفی ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ہمیں سوفسٹ گریک فلسفی کے جو کانسیپٹ ہے اس سے ہمیں عکاسی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی ہے کہ پلیٹو جو ہے وہ سوکریٹس کا جو ہے وہ شاگرد تھا، اور سوکریٹس جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے اندر جو ہے وہ سوفسٹ اسکول آف تھاٹ سے جو ہے وہ ایک ریفلیکشن لیتا تھا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک چونکہ پلیٹو جو ہے سوکریٹس کے نہ صرف انتہائی قریب شاگردوں میں ایسا تھا بلکہ اس کی سوچ اور فکر سے وہ انتہائی متاثر بھی تھا، اور پھر جو سوکریٹس کی جو ڈیتھ ہے اس کے بھی اس کے جب وہ گہرے اثرات اس نے مرتب کیے اس کی سوچ اور فکر پر بھی۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں اس کی سوچ اور فکر کے جو بنیادی اصول اور تقاضے ہیں اس کے لیے ہمیں جہاں پر پلیٹو کی سوچ اور فکر کا دیکھنا، وہاں پر اس کے اوپر ہونے والے جو اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں جن میں سوفسٹ اسکول آف تھاٹ ہے اور سوکریٹس کی جو کنٹریبیوشنز ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم اس کی بنیاد کو ہم دیکھنا چاہیں کہ پلیٹو کے تصورات کے اوپر جو ہے وہ اس کے سوکریٹس کے اور عہد حاضر کے کیا اثرات ہیں، تو وہ پلیٹو جس سطح کے اوپر جا کر تعلیم کی اہمیت اور افادیت کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی تمام تر جو ریزن اور جو بیس ہمیں نظر آتی ہے یا جو اس کے لیے لاجک ہمیں نظر آتا ہے وہ وہی ہے جو ہمیں سوکریٹس کی تعلیمات کے اندر جو نظر آتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ جو ہم اس کے جو تصورات اگر ان کا تعلیم اس کا ایک بنیادی موضوع وہ قرار دیتا ہے، کسی فرد کے لیے اسے ورچیو قرار دیتا ہے اور پھر اس کی بنیاد پہ فلاسفر کنگ کا تصور دیتا ہے، تو اسینشل
فنکشن ریاست کا جو ہے وہ ایجوکیشن قرار دیتا ہے۔ تو یہ تمام ایجوکیشن کے جو اس نے پیمانے بنائے ہیں، اس پیمانوں کی جو اہمیت ہے وہ ہمیں سوکریٹس کے تصورات کی عکاسی نظر۔ پھر اسی طرح وہ جو معاشرے کے اندر ایتھکس کی جو امپورٹنس ہے، اور اس کی جو ریاست کے اندر سیاست اور اخلاقیات کا جو باہمی تعلق وہ استوار کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی بھی جو بیسک ریزن تلاش کی جا سکتی ہے، وہ سوکریٹس کا جو ہے وہ اعلیٰ اخلاقیات کا نہ صرف آئینہ دار ہونا، ہر فرد کو آئینہ دار بننے کا جو ہے وہ ذمہ دار قرار دینا، پھر اسی طرح جو ہے اس کے لیے سیاست اور ایتھکس کا جو باہمی تعلق ہے اس کو لازم و ملزوم قرار دینا۔ تو ایک شاگرد کے طور پر اس نے اس اصول کو بھی جو ہے وہ اختیار کیے رکھا۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں اس کے اندر سوچ اور فکر کے اندر ڈیموکریسی کی جو ہے وہ نفی نظر آتی ہے پلیٹو کے اندر۔ تو یہ بھی اسی کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنے عہد کے اندر جو نظام حکومت تھا، اس نظام حکومت کے اندر جو سوکریٹس کے ساتھ جس تصور کے ساتھ اس کو اپنی زندگی سے محروم کر دیا گیا، تو اس نظام حکومت کے اندر جا کر وہ کسی بھی طرح جو ہے اس نظام کو پسندیدہ قرار نہیں دے سکتا جس کے اندر جو ہے کسی فرد کو اس کے حقوق سے جو ہے وہ محروم کر دیا جائے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر بطور کی زندگی چھین لی جائے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ اس کے حکومتوں سے متعلق جو تصورات ہیں، اس تصورات کے اندر ڈیموکریسی کو جو ہے وہ چونکہ کسی بھی صورت کے اندر ایک پسندیدہ نظام حکومت نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس نے اس کی بھی نفی کی۔ پھر اس طرح رول آف لا جو سوکریٹس کی جو زندگی سے اپنے آپ کو محروم کرنے کا جو ایک قانون کی اطاعت کے تحت جو فیصلہ تھا، قانون کی اطاعت کے لیے، اس نے بادشاہ کی اطاعت کے لیے نہیں، اپنے ضمیر کے اطاعت کے لیے اور قانون کی جو ریاست کی اطاعت ہے اس کے جذبے کے لیے جو اپنی زندگی سے محروم ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ دراصل جو ہے وہ قانون کی بالادستی کا وہ تصور رکھتا ہے، اور قانون کی بالادستی کا یہ جو معنی اور مفہوم ہے، یہ بھی اسے سوکریٹس کی تعلیمات اور اس کے زندگی سے متعلق جو ہے اپنے بادشاہ کے حکم کی اطاعت کے ذریعے محروم ہونے کا جو ایک قدم اسے اٹھانا پڑا، اس کے نتیجے کے اندر اس کا یہ یقین اور بھی زیادہ پختہ کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اس کے آگے جا کر اس کی جو فلسفی کے اندر حکمران کے جو تصورات دیکھیں گے، جس کو رول آف دا فلاسفر یا فلاسفر کنگ کا نام جس کو قرآن کو کہتا ہے، اس کی بھی بنیادی جو وجہ اور بنیادی جو سوچ اور فکر ہے وہ ہمیں سوکریٹس کی ہی تعلیمات کے اندر نظر آتی ہے، کیونکہ اس کے نزدیک جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ماضی کے کہانی اور قصوں کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کو ترتیب دینا جو ہے اس کا جو ہے وہ وتیرہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی خوبی نہیں قرار دی جا سکتی، بلکہ خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ عقل و دانش اور فہم و فراست جو اس نے حاصل کی ہے وہ اس کے فیصلہ سازی جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کی بنیاد بنے۔ تو جب وہ ریزن کو، عقل دانش کو، فہم و فراست کو سوکریٹس جو ہے وہ بنیاد قرار دیتا ہے، تو یقینی بات ہے پھر اس کے شاگرد کے طور پر اس نے بھی اسی پیغام کو جب وہ آگے بڑھایا، اور جو اس کا ریاست کے متعلق قرآن کا جو تصور دیا جاتا ہے، دیٹ از کالڈ دا رول بائی دا فلاسفر۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ اگر ہم پلیٹو کے تصورات کو دیکھیں گے تو یقینی بات ہے کہ وہ ہمیں اپنے بنیادی پرنسپل سے جو اس کے اصول اور وضع ہونے کے وہ ہمیں سوکریٹس کی تعلیمات کی عکاسی کرنے نظر آئیں گے، لیکن جدید عہد کے اندر اسے سوکریٹس سے جو منفرد مقام حاصل ہے کہ وہ ہمیں ایک تحریری دستاویزات کی صورت میں ان موضوعات کے اوپر بحث کرتا ہوا نظر آتا ہے جو آج کے دور کے اندر پولیٹیکل سائنس کے بنیادی موضوعات ہیں، یعنی کہ ریاست اور حکومت۔ اس طرح کہتے ہیں جب ہم پلیٹو کا جائزہ لیں گے تو ون بائی ون کر کے ہم ان تمام تصورات کا جائزہ لیں گے کہ جو پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے پلیٹو کی سوچ اور فکر سے اخذ کیے گئے ہیں، اور جس کا مطالعہ کرنا اور جس کی بنیاد کے اوپر جا کر پھر جدید عہد کے تصورات کو سمجھنا جو ہے وہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو پلیٹو جب بنیادی طور پر ایک گریک فلسفر تھا جو اپنے استاد یعنی سوکریٹس کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اور جو ریاست کے نظام کے جو تقاضے ہیں اس کو سمجھ کر ایک بہترین ریاست کے قیام سے متعلق اس نے جو تصورات دیے، دیٹ واز دا گریٹسٹ کانٹریبیوشن آف دا گریک ایرا in terms of the political science. Thank you.